خوشبو پھیلنے لگتی ہے، وہاں جب پیار سے دیکھ رہی ہوتی ہے لگتا ہے جنت سے رحمتیں اتر رہی ہیں۔ مجھے بتاؤ ماں کو اولاد سے اتنا پیار کیوں ہے؟ تو آپ سب کا جواب ایک ہوگا کہ ماں نے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ میری اس گفتگو کی طرف توجہ، اور اگر میں اس کے بعد اپنی گفتگو کو چھوڑ بھی دوں تو آپ ناراض نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ بات میری ساری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ ماں اگر اولاد سے اتنا پیار کرتی ہے، اتنی محبت، اتنا پیار کہ اولاد کے لیے دکھ جھیل لیتی ہے، کسی کے گھر کے گندے برتن بھی دھونے پڑے تو ماں برتن مانج کر کے بھی اپنی اولاد کا پیٹ پالتی ہے، دکھ جھیلتی ہے۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ مائیں اولادوں سے جو پیار اور جو الفت کا ایک علاقہ رکھتی ہیں، اس کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہیں؟ تو آپ سب کا جواب ایک ہے، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا۔ تو میں کہتا ہوں جس نے جنم دیا وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس نے خلق کیا وہ رب کتنا پیار کرتا ہو۔ ماں نے جنم دیا ہے، خلق نہیں کیا، تو جنم دینے والی کے پیار کو کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا۔ تو جس نے دست قدرت سے بنایا ہے، جس نے تخلیق کیا ہے، جو خالق لگتا ہے، تو بتاؤ اس کے پیار کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ تو اگر کوئی ماں کی آغوش چھوڑ کے بھاگ جائے، ماں کی گود چھوڑ کر کے بھاگ جائے، آوارگی اختیار کر دے، تو ماں کہتے پتر آجا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی۔ تو کوئی بندہ مالک کی دہلیز چھوڑ کے بھاگتا ہے اور شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، آوارگی کا شکار ہو جاتا ہے، تمرد اور سرکشی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اللہ کی رحمتیں آواز دیتی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا یہ بھاگ گیا، وہ یہ دیکھے گا پلٹ کے میری دہلیز پہ آ گیا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں۔ وہ دہراتا بھی نہیں ہے کہ تو بھاگ گیا تھا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ پلٹ کے میری دہلیز پہ آ گیا ہے، وہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اتنے کریم رب کی دہلیز کو چھوڑ کر کے نفس اور شیطان کے ہتھے چڑھ جانا اور اپنی خواہشات کا غلام بن جانا اور اپنی آرزوؤں کا نوکر بن کے زندگی گزارنا، اس سے بڑی حماقت اور کوئی نہیں ہوا کرتی۔ تو صاحبو آؤ، میں اور آپ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام لگانے کا عزم کریں اور اپنی زندگی کی ایک ایک سانس اللہ اور اس کے رسول کے نام لگا دیں۔ ہمارے مرحوم بھائی کی اچانک وفات ہمیں یہی درس عبرت دیتی ہے، اور اس مرکز سے پھوٹتی ضیائیں ہم اپنی روح میں اسی طرح جذب کر کے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی راہوں پہ ڈال سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت خالد حسنین خالد علیہ رحمہ نے جو اپنی یادیں چھوڑی، جو ایک سجی ہوئی بارات کی شکل میں ہمیں پوری دنیا کے اوپر پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں، اور میں نے نہیں دیکھا کہ کسی شخص کے مرنے کا اس قدر لوگوں نے افسوس کیا ہو، ایسے آنسو بہے ہوں اور ایسے دلوں سے ٹیسیں اور درد اٹھا ہو۔ تو یہ اس نے پیار ہی اتنا بانٹا تھا، محبت ہی اتنی بانٹی تھی کہ اس کا ظہور آپ نے جنازے پر بھی اور مختلف مواقع پر بھی دیکھا۔ لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی عقیدت ان کے نام سے اور ان کے صرف مزار سے اور ان کی قبر سے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کی عقیدت ان کے مشن سے، ان کے فکر سے، جو جامعۃ المصطفیٰ کی صورت اور شکل کے اندر دے کر کے گئے ہیں۔ آپ کی محبت کا عملی ثبوت اس ادارے کو آپ نے اپنا ادارہ سمجھنا ہے۔ میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں، میری محفل میں یا میرا مزار نہ پوچھ۔ تو کسی کی فکر کے ساتھ جڑ جانا، یہ اس کے ساتھ محبت کا حقیقی رنگ اور حقیقی اسلوب ہوا کرتا ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک مثال بھی قائم کی۔ عمومی طور پہ ثنا خانوں کو پذیرائیاں بھی ملی ہیں، بہت بہت عزتیں بھی ملی ہیں، لوگوں نے مال بھی نچھاور کیا، لوگوں نے ان کے قدموں میں اپنی آنکھیں بھی بچھائیں، اور عقیدتوں اور محبتوں کی ایسی مثالیں رقم کی کہ حضور کے نام پر نعت خانوں کے ساتھ، ثنا خانوں کے ساتھ
لوگوں کا پیار یقیناً دید نہیں رہا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو پردے میں بیٹھ کے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سماعت کر رہی تھی، تو کسی نے ام المومنین سے کہا کہ واقعہ افک میں حضرت حسان بن ثابت بھی ان لوگوں کی باتوں میں آگے تھے اور انہوں نے بھی بہت کچھ کہا تھا، اور آج آپ جس شوق سے ان کو سماعت کر رہی ہیں تو کیا آپ ماضی کا قصہ بھول گئی ہیں؟ تو ام المومنین نے کہا کہ یہ میرے ہے، میں ساری کہانیاں بھول گئی ہوں۔ تو نعت خوانوں کی، ثنا خوانوں کی بہت ساری غلطیوں کو لوگ نظر انداز بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ حضور کی ثنا خوانی کرتے ہیں، یہ حضور کی نعت پڑھتے ہیں، تو پھر ان کا بھی حق ہوتا ہے کہ وہ بھی کچھ فراہم کریں، دین کو کچھ دیں۔ جس دین نے، حضور کے نام نے ان کو جو عزتیں دی تو وہ بھی ریٹرن کریں اور وہ بھی کچھ پیش کریں۔ میں نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ گلوکاروں نے اور کرکٹرز نے تو جو ہے وہ اپنی اس شہرت سے فائدے حاصل کر کے بڑے عالی نصب ہاسپٹل اور بہت کچھ جو ہے وہ فلاحی کام کھڑے کر دیے۔ کاش کہ یہ ثنا خواں مل کر کے ایک حسان بن ثابت یونیورسٹی ہی بنا دیں، کاش کہ یہ کوئی کام کریں اور ان کی مقبولیت سے امت کو کوئی فائدہ ہو، اور پھر جس زمانے کے اندر اہانت رسول کی آگ جل رہی ہو اور حضور کی توہین کی جا رہی ہو تو پھر ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ پھر نعت خوانی صرف آپ کی زبان سے ہی ادا نہ ہو بلکہ عمل اور رویے بھی نعت خوانی پکارتے دکھائی دیں، تو لازم ہے کہ نعت خواں حضور کے نام کی یونیورسٹیاں اپنی مقبولیت کے ذریعے سے قائم کریں۔ تو میں خراج عقیدت اس قبر کی مٹی کو بھی پیش کرتا ہوں کہ جس قبر میں آسودہ خالد حسنین خالد مرحوم نے یہ ادارہ قائم کر کے حضور کے ساتھ اپنی وفاؤں کا ثبوت دیا، اور پھر حضور نبی رحمت نے اس محبت کو ادھار نہیں چھوڑا بلکہ جو پذیرائی، جو تکریم، جو عزت اور جو وقار، اللہ اکبر، خالد حسنین خالد کو نصیب ہوا۔ میں پہنچ تو نہیں سکا لیکن میں جنازے کے ماحول کو دیکھا تو لگتا نہیں تھا کہ یہ کچھ جنازہ جا رہا ہے، لگتا تھا کسی دولہے کی بارات جا رہی ہے۔ تو یہ حضور کے ساتھ محبت کا عملی رنگ تھا جو زمانے نے دیکھا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اس تربت نور پہ ہمیشہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں، اور پھر اسی تاکید کے ساتھ اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا کہ خالد بھائی کے ساتھ آپ کی محبتوں کا عملی ثبوت یہ ہوگا کہ اس ادارے کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے دامے درمے سخنے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اس پورے علاقے کے لیے روشنی کا ایسا مینار بنائے گا کہ جس کی پھوٹتی ضیائیں پورے علاقے میں چراغاں کر دیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دے، اپنی عنایتوں کا حظ وافر عطا کر دے، اپنی کرم نوازیوں کے اجالے مقسوم کر دے، اپنی پناہوں کا حصار عطا کر دے، جتنے لوگ آئے ہیں سب کو خیر عطا کر دے۔ اللہ تیری بارگاہ میں اپنے مرحوم بھائی کے لیے برکات و رحمات، انوار و کرم نوازیاں سب کچھ طلب کرتا ہوں، نصیب فرما دے۔ اللہ اس قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اللہ خالد بھائی کے بچوں کو اپنی خاص پناہ اور امان کا حصار عطا کر دے، انہیں صبر جمیل عطا کر دے، اللہ انہیں اجر جزیل عطا کر دے۔